اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا صلوات۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع آج کے بابرکت دن کی مناسبت سے، کہ جو بہت ہی عظیم دن ہے، جس دن ایک بہت ہی عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کی اور جو فضیلت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ یہ دن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ خاص ہے، اور امام علیہ السلام کی شخصیت ایک عالمی اور آفاقی شخصیت ہے۔ جیسے ہی ہم امام زمانہ کا، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام لیتے ہیں یا مہدویت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ فوراً ہی ہمارے ذہن میں ایک عالمی تصور، ایک جہانی تصور، ایک عالمی حکومت اور ایک آفاقی تصور بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک آفاقی عقیدہ ہے، آفاقی نظریہ ہے، آفاقی فکر ہے۔ معمولاً ہم یہ سمجھتے ہیں، چونکہ مکتب امامیہ بیشتر مہدویت کا پرچار کرتا ہے، تو معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام مہدی کا تصور فقط شیعہ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شیعہ کے علاوہ مسلمانوں کے جو دیگر فرق ہیں، چاہے وہ فقہی مکتب ہوں، چاہے وہ کلامی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، ہر مکتب عقیدہ مہدویت کا ماننے والا ہے، اور ان کے ہاں فراوان روایات بھی پائی جاتی ہیں اور آیات سے بھی استشہاد کرتے ہیں عقیدہ مہدویت پر۔ بس یہ ایک آفاقی عقیدہ ہے جو فقط شیعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ شیعہ کے ساتھ ساتھ اہل سنت اور دیگر جتنے مذاہب ہیں وہ تقریباً، جیسا کہ ابھی عرض ہوگا، کہ دیگر ادیان بھی مہدویت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دیگر ادیان کی نظر میں مہدویت کو بیان کریں، چند سوالات مہدویت سے متعلق جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہیں، تاکہ مہدویت کی مختلف جوانب ہمارے سامنے روشن ہو جائیں۔ ابھی تک ہم نے مہدویت کے بارے میں جو کچھ سنا وہ یہی تھا کہ ہمارے ایک امام مہدی ہیں جو کسی دور میں سابقہ گزشتہ جو ہے وہ بچپنے میں ہی غیبت میں چلے گئے، اور آج تک جو وہ غیبت میں انشاءاللہ ایک دن ظہور کریں گے، اور یہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ فقط اس حد تک ہمیں عقیدہ مہدویت سے آشنائی ہے کہ کوئی ایک شخصیت مہدی نامی پردہ غیب میں موجود ہے کہ جو ظہور کرے گی اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ فقط اتنا جو ہمارے پاس تصور موجود ہے۔ باقی امام کی معرفت، وہ کیسی شخصیت ہے، امامت کا تصور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قیامت کا تصور مہدویت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔
بس قیامت کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، امامت کے ساتھ بھی یہ تصور جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہدایت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، دنیا میں ایک عالمی اور جہانی حکومت کا قیام یہ بھی جو ہے وہ اسی عقیدے کے ساتھ منسلک ہے، پوری دنیا میں ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جانا، دین کا غلبہ ہو جانا، اور متعدد ایسے ہی موضوعات مہدویت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کی مختلف جوانب کیا ہیں۔ آیا یہ ایک آفاقی عقیدہ یا فقط جو کسی کچھ خاص مذاہب کا جیسے شیعہ کا یا اہل سنت کا ایک خاص عقیدہ ہے، باقی کسی کا بھی اس پر اعتقاد نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آیا اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ایک آفاقی عقیدہ ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مہدویت پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو کیا سب کا عقیدہ ایک جیسا ہے؟ اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو یہ اختلاف کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے؟ اس میں اشتراکات کیا ہیں، افتراقات کیا ہیں؟ کون سی چیز ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہے، ایک جیسی ہے، اور کون سی چیز ان کے ساتھ علیحدہ ہے، ان سے متفاوت ہے؟ اور یہ عقیدہ آیا جہانی عقیدہ ہے، عالمی عقیدہ ہے، یونیورسل ہے، یا کسی خاص قوم، منطقے یا علاقے تک محدود ہے؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا کہ خود یہ عقیدہ کس نوعیت کا ہے، اس عقیدے سے مراد کیا ہے؟ آیا یہ فقط ایک امید ہے، آرزو ہے؟ چونکہ ہمیشہ ہم اگر دیکھیں تو انسانیت ظلم اور بربریت کا شکار رہی ہے، ہمیشہ انسانوں پر، عام انسانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، لوگ ظلم کی چکی میں پستے آئے ہیں۔ تو کیا یہ فقط ان کی ایک دلی امید ہے کہ آج ہمارے ساتھ ظلم کر لو، بالآخر کل ہمارا بھی کوئی آ جائے گا جو ہمارا انتقام لے گا، ہمیں ظلم سے نجات دلائے گا؟ یا فقط جو وہ ایک پیشگوئی ہے کہ آئندہ جو وہ ایسا ہونا ہے؟ آیا یہ ایک مثبت عقیدہ ہے، زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان پر کوئی ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فقط اعتقاد رکھ لینا یا یہ جان لینا کہ آخر الزمان میں ایک ہستی آئے گی جو دنیا کو نجات دلائے گی، لہٰذا یہ اس کا کام ہے نجات دلانا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ پھر یہ کہ مہدویت کی آفاقی اور جہانی، کیسے یہ آفاقی اور جہانی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک عالمی حکومت کے قیام کی خبر دیں کہ دنیا میں بالآخر ایک ایسی حکومت قائم ہونے جو پوری دنیا پر قائم ہوگی، ایک عالمی حکومت ہوگی، ایک آفاقی حکومت ہوگی؟ آیا کس طرح ممکن ہے؟ آیا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اور آیا یہ جو تصور ہے مہدویت کا، یہ جنگ کے ساتھ سازگار ہے یا صلح کے ساتھ؟ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آیا ہر طرف جنگ و جدال ہوگا، یا امام علیہ السلام جو وہ صلح و آشتی سے جو اپنا پیغام پھیلائیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے؟ اسلام کا غلبہ کس صورت میں ہوگا؟ آیا سیاسی غلبہ ہوگا، قدرت کے ذریعے سے غلبہ ہوگا، یا فکری اور منطقی غلبہ مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کچھ سوالات جو بنیادی نوعیت کے ہیں، البتہ سب کے جوابات شاید نہ دیے جا سکیں، فقط اس وقت جو ہے وہ ہمارے مد نظر اس کی آفاقیت اور تمام ادیان میں جو بڑے بڑے ادیان ہیں ان میں اس عقیدے کو بیان کرنا ہے کہ یہ عقیدہ فقط شیعہ کے ساتھ، فقط اہل سنت کے ساتھ یا فقط مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے ادیان و مذاہب بھی، چاہے وہ آسمانی ادیان ہوں چاہے وہ غیر آسمانی ادیان ہوں، تمام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کو اگر ہم دوسرے مذاہب کی زبان میں دیکھیں تو بعض اسے جو ہے وہ نظریہ نجات کہتے ہیں کہ انسانیت کی نجات امام مہدی کے ذریعے سے ہوگی، یا منجی موعود، ایسا نجات دہندہ کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے،
یعنی اس میں وعدہ بھی ملحوظ ہے کہ خدا کی جانب سے وعدہ دیا گیا ہے کہ دنیا کا اختتام بڑا پرامن ہوگا، بڑا عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ اسی کو بعض کی تعبیر کے مطابق مسیحا گرائی بھی کہا جاتا ہے، مسیحزم، یا اس کو آئندہ گرائی یا فیوچرزم بھی کہا جاتا ہے، یا ہزارہ گرائی، یعنی 1000 کے بعد جب 1000 سال گزر جائیں تو اس کے بعد ایک ایسا شخص آتا ہے جو آ کر انسانیت کو اس کا مقام دیتا ہے، لہٰذا یہ نام بھی اس کو دیا گیا۔ اگر مہدویت کی حقیقت کو ہم کلی طور پر دیکھیں تو مہدویت کے بارے میں عمدتاً 2 قسم کے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ کہ جو مہدی موعود نجات دہندہ آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ وہ شخصی ہوگا، ایک شخص ہوگا، مشخص ہوگا کہ یہ شخص ہے اور یہ مہدی موعود ہے، یہ نجات دہندہ ہے، اس کے بارے میں دقیقاً پتہ ہوگا کہ یہ شخص ہے، یہ اس کا نام ہوگا، یہ اس کی کنیت ہوگی، یہ اس کا سلسلہ نسب ہوگا اور یہ کام انجام دے گا۔ بالکل جو ہے وہ جیسے ہم جب گرامر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے۔ معرفہ یعنی جو پہچانا ہو، جو مشخص ہو کہ یہ فرد ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ معرفہ کی صورت میں ہوگا، پتہ ہوگا کہ یہ فرد جو ہے وہ ان خصوصیات کا حامل ہے اور یہی مہدی موعود ہے۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی شخص نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ خود بخود پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے حالات ٹھیک ہونا، یہ صورتحال کا درست ہو جانا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ جانا، انسانیت کو اس کا مقام مل جانا، پوری دنیا پر مساوات قائم ہو جانا، عدل کا قیام ہو جانا، بس یہ دنیا میں جب یہ قائم ہو جائے گا یہی مہدویت ہے، کوئی شخص نہیں ہے۔ جب دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، یا دوسرا نظریہ یہ کہ سیاسی اور اجتماعی طور پر امن ضروری نہیں ہے کہ سیاسی اور اجتماعی طور پر امن ہو، بلکہ اگر مانوی اور روحانی طور پر، ابھی دنیا میں جو ایک بحران ہے وہ مانویت کا ہے، وہ روحانیت کا ہے۔ یہ بحران جب ختم ہو جائے تو دنیا مادیت سے ہٹ کر مانویت کی طرف آ جائے گی۔ جب مانویت کی طرف آ جائے گی تو اب خود یہ ایک انقلاب ہوگا اور اسی کو ہم مہدویت کہیں گے۔ ایک نظریہ جو ہے وہ یہ، بس کلی طور پر 2 نظریے، ایک یہ کہ شخص معین ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک صورتحال کا نام ہے کہ جب یہ صورتحال پوری دنیا پر غالب آ جائے گی تو یہی مہدویت ہوگی۔ بالآخر اس پر دونوں متفق ہیں کہ بالآخر دنیا کا اختتام، یہ جو آخری زمانہ ہے اس میں ایسا ہوگا کہ پوری دنیا پر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، چاہے وہ کسی فرد کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی صورتحال کے نتیجے میں قائم ہو۔ اس کو جو ہے وہ مہدویت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم جو شخصی، جس کو معرفہ کے عنوان سے کہ یہی خاص فرد ہے۔ اب اس میں بھی 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ شخص مشخص ہے اسی معرفہ کی صورت میں، ایک یہ کہ نہیں، شخص مشخص نہیں ہے بلکہ اس کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ اس کی یہ صفات ہوں گی۔ جیسے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، امام کی غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ، 2 غیبتیں ہیں۔ دونوں غیبتوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت صغرا میں اور غیبت کبریٰ میں۔ غیبت صغرا وہ غیبت تھی کہ جس میں امام علیہ السلام کے نائبین خاص، سفرائے خاص نمائندے موجود تھے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ اگر رابطہ کرنا مقصود ہوتا تو یہی افراد تھے، یکے بعد دیگرے 4 افراد تھے کہ جن کے ذریعے سے امام سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ یہ لوگوں کے سوالات، لوگوں کی مشکلات امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور امام علیہ السلام خط کے ذریعے سے، جسے توقیع کہا جاتا تھا، وہ ان کو جواب دیتے تھے اور پھر یہ لوگوں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے رابطہ قائم رہتا تھا۔ اب یہ اس زمانے میں امام علیہ السلام کے نائبین مشخص تھے، یہ 4 نائبین تھے، ہر کسی کو معلوم تھا کہ یہ امام کا اس زمانے میں یہ نائب ہے۔ لیکن جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اب امام کا نائب کون ہے اب مشخص نہیں ہے، بلکہ کہ
اب خصوصیات گنوا دی گئی کہ جس میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی، جس میں یہ صفات پائی جائیں گی، وہ امام کا نائب ہوگا۔ من کان من الفقہاء ہے سائلا لنفسہ، کہ فقہا میں سے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، اپنی خواہشات نفس کو دباتا ہو، اس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں، یہی یعنی گویا نائب امام ہے۔ آج کے دور میں مراجع اعظام نائب امام ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لہذا مشخص نہیں ہے کہ نائب امام کون ہے، بلکہ جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ امام کا نائب ہوگا۔ خود اسی طریقے سے مہدویت میں بھی ہے۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ کہ مہدی مشخص یہ فرد ہے، اس نام کے ساتھ، اس کنیت کے ساتھ، ان خصوصیات کے ساتھ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، جس میں بھی یہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ مہدی ہوگا۔ لہذا اس میں بھی یہ دو نظریے پائے جاتے ہیں کہ نام و نسب واضح نہیں ہے، ان خصوصیات کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہوگا۔ اب جب شخصی ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ فرد جو ہے وہ مہدی موعود ہے، صفات کے ساتھ نہیں، نام کے ساتھ، تو یہاں پر پھر ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 3 قسم کے گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ قائل ہے کہ یہ مہدی جو مشخص ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے، یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، یہ مستقبل میں پیدا ہوگا، ابھی نہیں آیا۔ عیسائی بھی، یہودی بھی، زرتشت بھی اور اہل سنت بھی اسی کے قائل ہیں۔ سب کا اپنا اپنا نظریہ، لیکن اس چیز میں سب متفق ہیں کہ مہدی موعود مستقبل میں دنیا میں آئے گا، ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی اہل سنت کا جو ہے وہ جو دھڑا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ وہ دنیا میں آئے، رحلت فرما کے دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ مسیحیت کا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، وہ دوبارہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر آئیں گے۔ لہذا یعنی پیدا ہو چکے، اس کے بعد مر چکے، مرنے کے بعد دوبارہ رجت ہوگی، لوٹ کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شیعہ بعض فرقے ہیں، تقریباً ہر امام کے بارے میں یہ عقیدہ موجود رہا۔ سب سے پہلے کیسانیہ فرقے میں یہ عقیدہ موجود رہا کہ محمد ابن حنفیہ مہدی موعود ہیں، وہ کوہ رضوہ میں ہیں اور اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے، مر چکے ہیں، لوٹ کر آئیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ امام صادق دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ یہی عقیدہ ان کے بیٹے محمد اسماعیل ابن جعفر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ لوٹ کر واپس آئیں گے۔ اور دیگر بعض ائمہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ موجود تھا کہ وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کی رحلت ہوئی، رحلت کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ بس ایک عقیدہ ایک یہ کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مستقبل میں پیدا ہوں گے، ایک یہ کہ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد دوبارہ لوٹ کر زندہ ہو کر آئیں گے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ پیدا ہو چکے ہیں، اس وقت وہ غیبت میں ہیں اور غیبت کے بعد دوبارہ ظہور کریں گے۔ یہ عقیدہ شیعہ کا عقیدہ ہے، اور شیعہ کے علاوہ بودائی بھی اسی نظریے کے حامل ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ لوٹ کر آئے گا، پیدا ہو چکے ہیں۔ بودھا دہم یعنی ان کے مختلف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 10واں بودھا جو ہوگا وہ مہدی موعود ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک دین میں دیکھتے ہیں کہ مہدی کا تصور کیا ہے، مختصر طور پر، ورنہ جو ہے وہ تفصیلی ان کی کتابوں میں آیات موجود ہیں، مستقل ہر دین پر جو ہے وہ مستقل ایک موضوع بنتا ہے کہ اس دین میں ان کی کیا جو ہے وہ صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شخص متعین ہے، پتہ ہے کہ یہ شخص جو وہ فلاں شخص مہدی موعود ہوگا۔ صحف ابراہیم میں اس کا نام صاحب ذکر کیا گیا ہے، زبور میں اس کا نام جو ہے وہ قائم ذکر کیا گیا ہے، تورات میں قیدمو یا ماشیہ اسی مسیحا سے ہے، لفظ مسیحا اسی ماشیہ سے نکلا ہے، یعنی مہدی بزرگ۔ یہ تورات میں اور جو قدیم ان کے صحف زبور اور ان کتابوں میں یہ نام
آیا ہے۔ ان کی کتابوں میں مہدی موعود اصلی جو ہے وہ جو عقائد بیان کی اس میں ایک سرزمین موعود کا ذکر ہے، ایسی سرزمین جن کا یہود کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں پوری دنیا پر جو ہے وہ قبضہ یہود کا ہوگا، اور اس سرزمین کا یہود کو وعدہ دیا گیا ہے۔ یہود چونکہ خدا کی برگزیدہ قوم ہے، لہذا جو مہدی آئے گا وہ فقط یہود کو نجات دے گا، اس کا کام فقط اور فقط یہود کو نجات دیں، چونکہ یہود جو ہے وہ مذہب نہیں ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود مذہب نہیں، یہود نجات ہے، یہود نسل ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ یہودی ہو جائے، وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہودیت کے ہاں تبلیغ بھی نہیں ہے، اپنے لوگوں کو وہ تبلیغ کرتے ہیں، دین بتاتے ہیں، لیکن دوسرے افراد کو یہودی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہودی جو ہے وہ دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، وہ ان کے اپنے لیے ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا بھی فقط ہمارا ہے۔ ہر چیز کو یہودیوں نے اپنے انحصار میں قرار دیا، خدا ہمارا، ہم خدا کے برگزیدہ، سرزمین ہماری، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب یہود کے لیے ہے، اور جو مہدی موعود آئے گا وہ بھی ہمیں نجات دلانے آئے گا۔ اور اگر کسی کو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نجات مل جاتی ہے تو اصل میں وہ ان کو نجات دینے نہیں آیا، یہ تو اس کو ویسے ہی مل گئی۔ جیسے مثلا جو ہے وہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ مجلس منعقد ہوئی، یہ منعقد کس لیے کی گئی؟ خاص افراد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد بھی آ کر اس سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، اصل میں یہ مہدی موعود آئے گا ہمارے لیے، ہمیں نجات دینے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسروں کو بھی نجات مل جائے تو وہ ضمنی ہوگی، اصل وہ ہماری نجات کے لیے آئے گا۔ پھر اس کا خدا کے ساتھ رابطہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ بشری صورت میں ہوگا، انسانی صورت میں وہ آئے گا اور انسان کو نجات دلائے گا۔ پھر یہ جو فتح اور غلبہ ہے یہ بھی فقط قوم یہود کو، دیگر اقوام جو ہے وہ ان کو فتح دلانی مقصود نہیں ہے، یہ یہود کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد مسیحیت ہے، مسیحیت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی مہدویت پر، یہود میں اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، لیکن مسیحیت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، حتیٰ منتظرین کے وظائف بیان کیے گئے، علائم ظہور بیان کیے گئے، جھوٹے جو مدعیان مہدویت تھے ان کو بیان کیا گیا، اور لوگوں کو تاکید کی گئی کہ آپ جو ہے وہ جھوٹے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہر آواز دینے والے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، جس میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی۔ جو خدا کی بادشاہی کا حامل ہوگا، جو خدا کے تخت پر بیٹھے گا، اسے ایک الہی اور خدائی نمائندہ قرار دیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ آئیں گے خدا کی جانب سے، اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ آئیں گے اور یہ جو ہے وہ دنیا کو نجات دلائیں گے، اور ان کا نام جو ہے وہ محمید آخر یا مسیحا انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق خدا کا حصہ ہے، خدا کا جز ہے، یعنی یہ مہدی موعود عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا حصہ ہے، خدا کا جز ہے، یعنی اس لحاظ سے جو ہے وہ دوسروں سے بڑے منفرد ہیں کہ خدا کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، خدا کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو نجات دے گا، چونکہ وہ اجتماع کے تو قائل ہی نہیں ہے۔ عیسائی مذہب کو اگر آپ دیکھیں، عیسائی مذہب انفرادیت کا قائل ہے، لہذا عیسائی مذہب میں آپ کو اجتماعی قوانین ہی نہیں ملیں گے، کوئی سماج کے لیے، کوئی معاشرے کے لیے، کوئی حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، روزمرہ زندگی کے لیے، معاملات کے لیے عیسائیت میں کوئی قانون نہیں ہے۔ عیسائیت میں حتیٰ یہ دنیا ایک پست اور حقیر چیز ہے، اس دنیا سے جتنا ہو سکے دور رہا جائے۔ عیسائیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اس دنیا سے دور رہے اور معنویت کی طرف، روحانیت کی طرف اس کا رخ ہو جائے۔
اور جب ہر فرد کا رخ روحانیت کی طرف ہو جائے گا اور وہ مانوی صفات کا حامل ہو جائے گا، اس دنیا سے، اس مادیات سے دور ہو جائے گا، تو یہی مہدی کا مقصد ہے کہ ہر فرد میں مانویت ایجاد کرنا، روحانیت ایجاد کرنا۔ وہ آئے گا کس لیے؟ تاکہ فرد کو آ کر روحانی بنا دے، اس کی زندگی میں اسے مادیت کی دلدل سے نکال کے روحانیت کی فضا میں لے آئے۔ بس یہ اس کا ہدف اور مقصد ہے کہ کسی طرح انسان کو جو ہے وہ فقط، لہذا جو تبدیلی بھی آئے گی عیسائیت کے نزدیک وہ فقط روحانی ہوگی، وہ فقط مانوی ہوگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ثقافتی، فرہنگی، یہ ان کے مد نظر نہیں ہے، بلکہ ایک فرد روحانی ہو جائے گا، مانویت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہندوازم، ہندوؤں میں بھی مہدویت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، حتی دوسرے ادیان میں بھی، بدھزم میں پایا جاتا ہے، ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، زرتشت میں پایا جاتا ہے، دوسرے ادیان بھی ایسے موجود ہیں کہ جن میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ افراد اپنے اپنے، ان کی خصوصیات علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ مختلف ہے، لیکن خود اس عقیدے پر سارے متفق ہیں کہ کوئی بالآخر ایسا آئے گا جو انسان کو نجات دلائے گا۔ اب ہندو کہتے ہیں کہ اس کا نام وشنو ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئے گا انسانیت کو نجات دلائے گا، اس کا نام وشنو ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نجات دونوں طرح سے ہو گئے، یعنی عیسائیت کو اور دوسرے جو نظریات ہیں اس کو یوں سمجھیں کہ ملا دیا گیا، سماجی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی دنیا تبدیل ہو جائے گی، دنیا میں انقلاب آ جائے گا، یعنی معاشرہ بھی ایسا ہو جائے گا جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، اور افراد بھی مانویت اور روحانیت کے حامل ہو جائیں گے، یعنی انسان کی دین اور دنیا، جسے عام طور پر دین اور دنیا کہا جاتا ہے، دونوں حالتوں میں انسان جو ہے وہ بہترین صورتحال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ کہ خدا کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہوگا، وہ خدا کا نمائندہ ہوگا، خدا کا بھیجا ہوا ہوگا، یا عام شخص ہوگا، کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا اوتار ہوگا، یعنی خود خدا انسانی شکل میں آئے گا اور دنیا کو نجات دلائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے، کہتے ہیں کہ جب تک خدا خود انسانی شکل میں ظاہر نہ ہو اس وقت تک دنیا کو نجات کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ خود خدا کا کام ہے کہ خود خدا آ کر دنیا میں عدل و انصاف برپا کرے گا، لیکن وہ آئے گا انسانی صورت میں۔ اسی لیے جو ہندو عقیدے ہیں، ان کے ڈرامے میں، فلمز میں اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسانی صورت میں جو ہے وہ روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے خدا جو ہے یا گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، یا کسی حیوان پہ سوار ہو کر جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اور پھر دنیا میں وہ تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، انسان دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ مانوی اور روحانی لحاظ سے، نہ سماجی اور اجتماعی لحاظ سے انسان تبدیلی نہیں لا سکتا، انقلاب نہیں لا سکتا۔ یہ آفاقی اور جہانی انقلاب یہ خدا خود لے کر آئے گا، خدا کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا خود مادی صورت میں، انسانی صورت میں دنیا میں آئے گا اور آ کر دنیا کو نجات دلائے گا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا۔ اس کے علاوہ زرتشت بھی وہ کہتے ہیں کہ جو فرد آئے گا اس کا نام میترا ہوگا، اس کا نام سوشانت ہوگا۔ زرتشت قائل ہیں کہ جو مہدی آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، آ کر دنیا کو نجات دلائے گا، اس کا نام جو ہے وہ سوشانت ہوگا، اور وہ آ کر دنیا کو نجات دلائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر بودائی ہیں، بودائی کہتے ہیں کہ جو آئے گا اس کا نام ظاہراً میترا ہوگا، وہ اس کے قائل ہیں کہ وہ 10واں بدھ ہوگا اور وہ آ کر دنیا کو نجات دلائے گا۔ اس کے بعد جو وہ اسلام میں یہ تصور جو ہے وہ بڑا کامن ہے، مشترک ہے، دونوں شیعہ بھی قائل ہیں مہدویت کے اور اہل سنت بھی مہدویت کے قائل ہیں۔
اور نہ صرف یہ کہ اصل عقیدہ کے قائل ہیں بلکہ بہت ساری چیزوں میں شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے۔ نام میں دونوں کا اتفاق ہے کہ نام ان کا مہدی ہوگا۔ البتہ یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ نام ان کا پیغمبر کے نام پر، کنیت پیغمبر کی کنیت پر ہوگی، لیکن چونکہ وہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور امت کی ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے اس نام سے موسوم ہو گئے، ورنہ یہ ان کا لقب ہے۔ مہدی نام نہیں ہے، مہدی لقب ہے، لیکن اس نام اس لقب سے موسوم ہو گئے، یعنی یہ لقب ان کا نام بن گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا لقب بھی ان کا ہے جابر۔ جابر جبر سے نہیں ہے، جبیرہ سے ہے۔ جبیرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جب ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو جس کو رکھ کر جو ہے وہ سپورٹ رکھ کر جو ہے اس ہڈی کو جوڑا جاتا ہے، چونکہ وہ آئیں گے اور انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے، تالیف قلوب کریں گے، لہذا ایک لقب ان کا اہل سنت کی روایات میں جابر ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ وہ تالیف قلوب کریں گے۔ پس نام میں متفق ہیں، کنیت میں متفق ہیں، اور اس میں اتفاق نظر ہے کہ وہ پیغمبر کی نسل میں سے ہوں گے، ہم نام پیغمبر ہوں گے، اور حتیٰ جو سیرت پیغمبر کی ہے، شکل و صورت اور سیرت دونوں میں، شکل بھی وہی ہوگی جو پیغمبر کی شکل و صورت تھی، اور سیرت بھی بے عین ہی وہی ہوگی جو پیغمبر کی سیرت تھی، یعنی سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے وہ پیغمبر کی ہم شکل ہوں گے، ہم سیرت ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ بھی دونوں کا اتفاق ہے، شیعہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں اور اہل سنت بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن آگے جا کے تھوڑا سا اختلاف، اہل سنت میں دو دھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ امام حسن کی نسل سے بھی ہو سکتے ہیں، امام حسین کی نسل سے بھی، اور حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا تھے ان کی نسل سے بھی۔ ان کے ہاں تین قسم کی روایات ہیں، ایک یہ کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ایک یہ کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک یہ کہ وہ جناب عباس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب جو کہتے ہیں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کے پاس روایات بھی اس مورد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، نبوت کس میں چلی؟ جناب اسحاق میں، بہت زیادہ کثرت سے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، لیکن جناب اسماعیل کی نسل میں سے آخری نبی فقط جو ہے وہ پیغمبر مبعوث ہوئے، لہٰذا یعنی اگر ان دونوں بھائیوں کا مقایسہ کیا جائے تو زیادہ انبیاء کس کی نسل میں آئے؟ جناب اسحاق کی، لیکن خاتم الانبیاء کس کی نسل میں سے آئے؟ جناب اسماعیل کی۔ کہتے ہیں بے عین ہی یہی امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ امام حسین کی اولاد میں سے کثیر تعداد میں علماء، صلحاء، اولیاء، یہ افراد جو ہے وہ امام حسین کی نسل میں سے آئے، لیکن امام حسن کی نسل میں سے کم افراد جو ہے وہ ایسے تھے، لہٰذا خاتم الاولیاء امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو توجیہ کی ان روایات کی وہ اس طریقے سے، جیسے خاتم الانبیاء جناب اسماعیل کی نسل سے تھا، باقی انبیاء کا سلسلہ نہیں تھا، ایسے ہی امام حسن کی اولاد میں سے خاتم الاولیاء ہوں گے، اور امام حسین کی نسل سے علماء اور باقی صلحاء کافی تعداد میں ہو چکے ہیں۔ جبکہ امامیہ قائل ہیں کہ امام مہدی امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہوں گے، اور کثیر تعداد میں شیعہ روایات بھی موجود ہیں اور اہل سنت کی روایات بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد خود مہدویت کے بارے میں کہ ایک ایسا شخص آخر الزمان میں ظہور کرے گا، اور اہل سنت کی روایات میں بھی لفظ ظہور کا ذکر ہے، وہ ظہور کرے گا، منتہا وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیدا ہوگا پھر ظہور کرے گا۔ اور یہ روایات جو اہل سنت کے پاس موجود ہیں یہ تواتر مانوی کی حد تک ہیں۔ تواتر ایک لفظی ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے۔ لفظی یہ کہ لفظ پر لفظ وہی احادیث کثرت سے وارد ہوں، تواتر مانوی یہ ہوتا ہے کہ لفظ وارد نہ ہوں بلکہ مختلف الفاظ کے ساتھ ایک معنی کثرت سے نقل۔ تو کہتے ہیں کہ خود اصل مہدویت کے بارے میں جو روایات ہیں یہ تواتر مانوی کی حد تک ہیں، شیعہ کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی۔ اس کے علاوہ علائم ظہور،
شیعہ معمولاً 5 حتمی علائم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ غیر حتمی علائم کو ذکر کرتے ہیں، اس کی 2 جو ہے وہ گروہ کر دیتے ہیں، ایک حتمی علائم، ایک غیر حتمی علائم۔ جو حتمی علائم ہے وہ 5 ہیں، غیر حتمی اس کے علاوہ بہت زیادہ۔ یہ تقسیم جو ہے وہ شیخ مفید نے کی پہلی دفعہ، علائم حتمی اور علائم غیر حتمی، یا علائم ضروری اور غیر ضروری، کہ جن کا وقوع پذیر ہونا حتمی اور لازمی ہے، یہ سب سے پہلے شیخ مفید نے کیا، انہوں نے یہ تقسیم بندی کی۔ اہل سنت بھی علائم ظہور ذکر کرتے ہیں، بلکہ جالب بات یہ کہ سب سے پہلے جنہوں نے علائم کے اوپر کتاب لکھی وہ اہل سنت تھے۔ اب تو اس میں فقط مہدویت کی علائم نہیں ہے، قیامت کی علائم، یہ دوسری جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، جسے پیشین گوئی کہا جاتا ہے، پریڈکشن کہا جاتا ہے، وہ اہل سنت بہت موٹی، جس میں ہزاروں احادیث، کتاب الفتن کے نام سے، نعیم ابن حماد یہ محدث ہیں تقریباً 3ری 4تھی صدی میں، انہوں نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی جس میں فقط اور فقط پیشین گوئیاں ذکر کی ہیں کہ آخری زمانے میں ہوگا، اس میں کثرت کے ساتھ انہوں نے امام مہدی کے ظہور کی علائم ذکر کی۔ تقریباً 30 کے قریب علائم جو ہے وہ اگر ہم ان کو جمع کریں جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ساتھ مربوط ہیں، تو 30 علائم انہوں نے ذکر کی ہیں اہل سنت جو ان کے افراد ہیں۔ مثلا مختصر طور پر جو ان میں وہ 5 علائم بھی شامل ہیں جن کے شیعہ قائل ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں کہ جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، جس میں خسف بیدہ ہے، یعنی ایک لشکر کا مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جانا، مشرق سے سیاہ جھنڈوں کا نمودار ہونا، سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، البتہ انہوں نے یمانی کا ذکر نہیں کیا لیکن سفیانی کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فرات کا پانی خشک ہو جانا اور وہاں پر سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، اور اس کے علاوہ تقریباً 30 کے قریب انہوں نے علائم ظہور ذکر کی، یعنی شیعہ سے بھی زیادہ۔ اور ابھی بھی اہل سنت جو مہدویت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بیشتر وہ علائم ظہور کو، یعنی 2 موضوع عمدتاً جو ہے وہ، ایک جب علائم قیامت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں مہدویت کو بیان کرتے ہیں، دوسرا جب دجال کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ دجال یہ بھی ایک جیسے امام مہدی کے بارے میں نظریہ ہے، اسی طریقے سے دجال کے بارے میں بہت زیادہ کثرت سے تواتر مانوی کی حد تک دجال کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ آخر الزمان میں دجال آئے گا اور امام مہدی جناب عیسیٰ اسی لیے آئیں گے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنی، اور امام مہدی جناب عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال سے جنگ کریں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ دجال فرد ہوگا، اور بعض قائل ہیں کہ یہ فرد نہیں ہے بلکہ یہ خصوصیات، صفات اور ان چیزوں کا نام ہے، مثلا دجل و فریب، دنیا میں ہر طرف مکر و فریب پھیل جائے گا، یعنی ہر بہانے سے انسانیت کو فریب دیا جائے گا۔ جسے بھی دیکھ لیں، ابھی سوشل میڈیا دیکھ لیں، جو ہماری تبلیغات ہیں ان کو دیکھ لیں، تعلیمی نظام دیکھ لیں، اقتصادی نظام دیکھ لیں، سیاسی نظام دیکھ لیں، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ فقط اور فقط اس لیے تاکہ انسانیت کو دھوکہ دیا جائے، فریب دیا جائے۔ پوری دنیا دجل و فریب سے بھر چکی ہے، دجال اسی چیز کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے۔ دجال کو خاص شخص نہیں ہوگا کہ جو امام مہدی کے مقابل میں ایک فرد، جیسے سفیانی ایک فرد ہے، یمانی ایک فرد ہے، لیکن دجال ایک فرد نہیں ہوگا۔ دجال کیا ہوگا؟ دجال اس صورتحال کا نام ہے، اور امام علیہ السلام آ کر اس دجال کو ختم کر دیں گے۔ اور ایک جو اہم علامت ہے وہ جناب عیسیٰ کا ظہور ہے، کہ جناب عیسیٰ بھی ظاہر ہوں گے، ظہور کریں گے، اور امام مہدی کے پیچھے رہ کر نماز پڑھیں گے، یعنی یہ بھی ان کے۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ، چونکہ جو دینی اعتقادات ہیں اہل سنت کے، انہیں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں جو شیعہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ شیعہ کے ساتھ سب سے بڑا اختلاف جو اہل سنت کا ہے وہ غیبت کے مسئلے میں، فقط غیبت۔ شیعہ قائل ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد چند سال زندگی بسر کی، اس کے بعد غیبت میں چلے گئے۔ پہلے غیبت صغریٰ تھی، پھر غیبت کبریٰ تھی، اور پیغمبر سے احادیث موجود ہیں کہ جو ہمارا قائم ہوگا، جو مہدی ہوگا، اس کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ایک چھوٹی غیبت ہوگی اور ایک
بڑی غیبت ہوگی۔ یہ باقاعدہ ہمارے پاس پیغمبر سے روایات، امام جعفر صادق اور دوسرے ائمہ سے منقول روایت۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں، البتہ اہل سنت کے علماء میں سے بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی کے جو ہے وہ پیدا ہونے کو ذکر کیا کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے، جیسے سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں، اور دوسرے بعض ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی کی پیدائش کا ذکر کیا۔ بس عمدہ اختلاف جو ہمارا اہل سنت سے ہے، جو بنیادی نوعیت کا ہے، وہ غیبت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیبت میں نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے پھر ظہور کریں گے۔ ظہور میں دونوں متفق ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ظہور ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے پھر ظہور ہوگا، حالانکہ روایات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ یعنی جتنی بھی اہل سنت کی روایات ہیں ان میں کہیں پر بھی امام مہدی کے پیدا ہونے کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر وہ ظہور کریں گے۔ اس میں لفظ ظہور کا ذکر ہے کہ امام مہدی ظہور کریں گے۔ یہ اصلی جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف جو اس سے تھوڑے کم درجے کا، وہ امامت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ امام ہوں گے، مامور من اللہ ہوں گے، خدا کی طرف سے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، امام مہدی مامور من اللہ نہیں ہوں گے۔ البتہ جالب بات یہ کہ ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ مامور من اللہ نہیں ہوں گے، خدا کی جانب سے نہیں ہوں گے، ایک عام انسان ہوں گے اور آ کر دنیا کو نجات دلائیں گے، لیکن جو علائم ظہور وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے لشکر میں جو ہے وہ ایک لشکر کے دستے میں جناب جبرائیل ہوں گے، ایک میں جناب میکائیل ہوں گے، ان کے سر پر جو ہے وہ بادل سایہ فگن ہوگا، زمین جو ہے وہ اپنے خزانے ان کے لیے نکال دے گی، زمین اپنی برکتیں جو ہے وہ آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا۔ یعنی یہ سب کچھ امام زمانہ کے لیے، ایک عادی فرد کے لیے، یعنی یہ جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں یہ عادی فرد کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ ایک الہی نمائندے کے ساتھ سازگار ہے۔ یہ ساری علائم ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ مامور من اللہ نہیں ہوں گے، ایک عام فرد ہوں گے۔ اور پھر ان کو امام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اب یہاں پر پھر مشکل پیش آ جاتی ہے، چونکہ امامت کے تو قائل نہیں ہیں، لہٰذا کیا کریں؟ لہٰذا کہتے ہیں ان کو امام بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں امام مہدی کا تصور، یا اس عنوان سے بہت ساری کتابیں اہل سنت نے لکھی ہیں، تو اس کا کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کو ہم نے لغوی معنی میں ذکر کیا ہے، یہ اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ جو امامیہ استعمال کرتے ہیں، بس ہم امام بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، اب ایک اور یہ کہ ان کو جو تعظیمی الفاظ اور تکریم کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کیا استعمال کریں؟ مثلا ان کو علیہ السلام کے، ان کو رضی اللہ کہیں۔ اب رضی اللہ تو اس کو کہیں گے جو صحابی ہوگا، علیہ السلام تو وہ قائل ہی نہیں ہے کہنے کے، تو پھر آپ کیا کہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اسے رضی اللہ کہیں گے صحابیت کی وجہ سے۔ اب وہ صحابی کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور نبی کے صحابی ہیں، چونکہ نبی کے صحابی ہیں لہٰذا اب ہم انہیں رضی اللہ کہیں گے۔ یعنی یہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے مختصر طور پر۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو کتب احادیث ہیں تقریباً 37 صحابہ، جس میں سے ماسوائے خلیفہ اول کے جتنے بھی برجستہ ترین صحابہ اور جو راوی ہیں، خلیفہ دوم سے، خلیفہ سوم سے، جناب ابو ہریرہ سے، جناب عائشہ سے، جناب ام سلمہ سے، ابو سعید خدری سے، اور جتنے بھی نمایاں ترین ابن عباس سے، ان تمام صحابہ سے مہدویت کے بارے میں احادیث معتبر احادیث میں حتیٰ صحاح ستہ میں منقول ہیں۔ اور جو ان کے علماء نے تقریباً قدیم دور سے لے کر آج تک 28 کتابیں مستقل مہدویت کے موضوع پر لکھی ہیں، 28 کتابیں مستقل جو خود مہدویت کے عنوان پر ہیں، اور 6 کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں مہدویت مستقل نہیں لیکن ضمناً ایک باب کے ضمن میں مہدویت کے متعلق ایک باب جو ہے اس میں ہے اور مہدویت کی احادیث کو ذکر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری احادیث کتب ہیں ان میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اکا دکا دوسرے عناوین کے تحت، خود مہدویت یا اس عنوان کے تحت نہیں، یا دجال کے عنوان کے تحت نہیں، یا قیامت کی علائم کے تحت نہیں، بلکہ ویسے ہی کسی اور ضمن میں مہدویت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ذکر ہوئی ہیں۔
تو یہ جو ہے وہ کلی طور پر شیعہ اور اہل سنت دونوں جو ہے وہ متفق ہیں اس عقیدے پر کہ ایک شخص جو ہم نام پیغمبر ہوگا وہ آئے گا۔ البتہ یہ سارے اہل سنت نہیں ہے، کچھ اہل سنت اس کے برخلاف بھی ہیں۔ مثلا مولانا مودودی قائل ہیں کہ اس طریقے سے کوئی مہدی نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں جو ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی مجدد ہوگا، امام مہدی وہی مجدد ہوں گے جو دین کو آ کے تجدید کریں گے، دین کو احیا کریں گے۔ لیکن یہ شاذ و نادر افراد ہیں کہ جو امام مہدی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، جو روایات کی طرف ناظر ہیں، جو روایات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور جو روایات کی بنا پر ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان میں ظہور کریں گے، ان کے یہ مشخصات ہوں گے، اور اس لحاظ سے وہ شیعہ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یعنی وہی تقریباً عقیدہ ماسوائے غیبت کے، ماسوائے امامت کے جو ہے ان کا عقیدہ وہی ہے جو شیعہ کا ہے۔ جتنے بھی اہل سنت کے مکتب ہیں ان سب کا یہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو آپ کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد معجل۔ 5 حتمی علامات، 5 حتمی علامات میں سے ایک سفیانی کا خروج ہے، ایک یمانی کا خروج ہے، ایک حذف بیدا ہے، یعنی اس لشکر کا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے بیدا کے نام سے، یہاں پر ایک وہ لشکر جو ہے وہ دھنس جائے گا۔ 3 اور مشرق سے سیاہ جھنڈوں کا نکلنا خراسان سے معمولاً جو وہ ذکر کیا جاتا ہے یہ، اور نفس زکیہ کا قتل، ایک شخص جو امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا، نفس زکیہ یعنی پاک و پاکیزہ متقی انسان، اس کا قتل ہو جانا، یہ جو ہے وہ 5 حتمی علائم میں سے۔ کون سی علامات اب تک موجود ہیں؟ بعض کے بقول اگر دیکھا جائے تاریخی لحاظ سے تو یہ جو علائم حتمی بھی ہیں، مثلا نفس زکیہ کا قتل، یہ عباسیوں کے دور میں ایک دفعہ ہو چکا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ایک اور نفس زکی ہوگا، یہ وہ نفس زکیہ عبداللہ محض کی اولاد نہیں ہے، بلکہ ایک اور نفس زکی ہوگا جو قتل ہوگا، جس کے بعد جو وہ ظہور ہوگا۔ اسی طرح سفیانی کے بارے میں کہ یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے، بنو امیہ میں سے ہوگا، اور دنیا میں شر بپا کرے گا، اس کو آ کے قتل کیا جائے گا۔ اور معمولاً خالد نام کا ان کی ایک نسل سے افراد گزرا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرد بھی دنیا میں آیا، اب اس کے بعد ایک اور سفیانی جو ہے وہ آئے گا۔ تو یہ تقریباً جو علامات ذکر کی جاتی ہیں کہ تاریخ میں یہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اور اسی طریقے سے خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا، چونکہ بنی عباس جو تھے، بنی عباس نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو بنی عباس کا جو علامتی نشان تھا اور لباس تھا وہ بھی سیاہ تھا، اور جو علم لے کر وہ نکلے، جو جھنڈے لے کر نکلے وہ بھی سیاہ تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو وہ بنی عباس ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد دوبارہ سیاہ جھنڈے ابھی نکلیں گے۔ یعنی یہ چند واقعات ایسے ہیں کہ تاریخ میں وقوع پذیر اس دور میں ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔